بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل تجوید القرآن کی آج چوتھی نشست ہے۔ اس سے گزشتہ نشست میں ہم نے نون ساکن اور تنوین اظہار کی بحث کری تھی۔ نون ساکن اور تنوین میں کب اظہار ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نون ساکن اور تنوین میں ادغام کب ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین میں ادغام کب ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ادغام کے معنی کیا ہوتا ہے۔ ادغام کے معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ ادغام کے لغوی معنی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ اصطلاح میں بولتے ہیں کہ جو نون ساکن ہے وہ جو حرف متحرک ہے اس میں داخل ہو جائے، اس کا داخل ہو جانا، اس کو ادغام اصطلاح میں بولتے ہیں۔ اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 6 حروف ہوں گے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس کے مجموعہ کو یرملون بولتے ہیں، یعنی یہ یرملون ہے، اس کا مجموعہ ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اب آگے سمجھیں۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام ناقص بغنہ، ادغام کامل بلا غنہ۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، پہلی ادغام ناقص غنے کے ساتھ، دوسری ادغام کامل بلا غنہ بغیر غنے کے ساتھ۔ اب پہلی قسم ادغام ناقص۔ ادغام ناقص بغنہ جو ہے، یہ اس کو ناقص بغنہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہاں پر جو نون اگلے حرف میں جو مدغم ہو رہا ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس نون کے اثر باقی رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو ادغام ناقص بولتے ہیں۔ اور وہاں پر غنہ بھی ہوتا ہے، اور یہ 4 حروف میں ہوگا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 4 حروف یعنی یا، واو، میم اور نون، ان میں سے کوئی حروف ہوں گے تو وہاں پر ادغام ہوگا، لیکن ادغام ناقص بغنہ ہوگا۔ پھر سمجھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد 4 حروف یا، واو، میم اور نون، ان میں سے کوئی حروف ہوگا تو وہاں پر ادغام ہوگا، لیکن ادغام ناقص ہوگا، غنے کے ساتھ ہوگا۔ یا کی مثال جیسے من یقول وجوہ یومئذ۔ اب یہ من، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے، تو اب یہ من یقول ہوگا، پڑھا جائے گا من یقول، یہ نون یا میں مدغم ہو جائے گا لیکن نون کا اثر باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے وجوہ یومئذ، اب یہ ہن پہ تنوین ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے، یہاں پر یہ تنوین ان کا جو نون ہے یا میں مدغم ہوگا لیکن اس کا اثر باقی ہوگا، تو اس وجہ سے یہ ادغام ناقص بغنہ ہے۔ یہاں پر ادغام کریں گے، ناقص کریں گے لیکن غنہ کریں گے۔ وجوہ یومئذ۔ واو کی مثال من وال، اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے، یہ نون واو میں مدغم ہوگا لیکن ناقص ہوگا، پورا نہیں ہوگا بلکہ نون کا اثر باقی ہوگا اور غنہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حسنۃ وقنا، حسنۃ وقنا، اب یہ تنوین ہے تا کے اوپر، اس کے بعد واو آ رہا ہے۔ میم کی مثال مم مال، مم مال، اب یہ نون میم میں مدغم ہو رہا ہے۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ نون کی مثال عن نفس یومئذ ناعمہ۔ ان تمام مثالوں میں نون ساکن اور تنوین کے بعد یا، واو، میم اور نون، ان میں سے حروف آ رہے ہیں تو یہاں پر ادغام ہوگا، ناقص ہوگا اور غنے کے ساتھ ہوگا۔ اگلی ادغام کی قسم ہم نے پڑھا تھا نا، ادغام کی 2 قسمیں، ادغام ناقص بغنہ، دوسری ادغام کامل بلا غنہ۔ اس کو ادغام کامل بلا غنہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہاں پر نون کے بعد جو حرف آ رہا ہوتا ہے وہ نون اس کے اندر مکمل مدغم ہو جاتا ہے، اور وہ 2 حروف میں ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 2 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف ہوگا تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین اس حرف میں مدغم ہو جائے گا، اور اس کو ادغام کامل بلا غنہ بولتے ہیں۔ وہ 2 حروف کون سے؟ لام اور را، لام اور را۔ لام کی مثال ولم یکن لہ، ولم یکن لہ اندادا لیضلوا، اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد لام آ رہا ہے، ولم یکن، کل کے بعد لام آ رہا ہے، اب یہ نون نہیں پڑھا جا رہا، بالکل نون لام میں چلا گیا۔
اسی طریقے سے اندادن لیضلوا، یہ دن لیضلوا تھا، لیکن تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہ دل لیضلوا، اندادن لیضلوا، تنوین بالکل مدغم ہو گیا۔ را کی مثال من ربہم، دیکھیں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، اب یہ نون نہیں پڑھا جا رہا، من ربہم۔ لرؤوف الرحیم، ابھی تنوین آ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ را میں مل جائے گا، وہ تنوین را میں مدغم ہو گیا، وہ نہیں پڑھا جا رہا۔ لیکن اس کے ساتھ آخر میں ایک بات یاد رکھیں کہ ادغام وہاں پر ہوگا کہ جہاں نون ساکن اور تنوین الگ کلمے میں ہو، اور اس کے بعد جو یرملون میں سے حرف آ رہا ہے وہ الگ کلمے میں ہو۔ اگر ایک ہی کلمے میں ہوگا تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر اظہار مطلقاً ہوگا، جیسے دنیا، قنوان، صنوان، بنیان۔ اب یہ دنیا میں نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے، لیکن یہاں پر ادغام نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ ایک ہی کلمے میں، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اور اظہار کریں گے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ دنیا، قنوان، اسی طریقے سے یہ بھی ایک ہی کلمے میں ہے، نون ساکن کے بعد واو تو آ رہا ہے لیکن ایک ہی کلمے میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں کریں گے، اظہار کریں گے۔ اسی طریقے سے صنوان میں، اسی طریقے سے بنیان میں۔ اسی طریقے سے دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر نون ساکن الگ کلمے میں ہے لیکن ادغام کا حرف الگ کلمے میں آ رہا ہے، لیکن وہ ان دو جگہوں میں بھی ادغام نہیں کریں گے۔ وہ پہلی یاسین والقرآن الحکیم، اب یہ یاسین کے نون پہ غنہ نہیں کریں گے کہ آگے واو آ رہا ہے، حرف ادغام میں سے آ رہا ہے تو ادغام کر کے غنہ کریں، نہیں، یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نون والقلم، یا نون کے جو نون آخر میں آ رہا ہے اس کو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور آگے والقلم میں اس کو ادغام نہیں کریں گے۔ یہ آج کا سبق ادغام کے حوالے سے ہوا، نون ساکن اور تنوین میں ادغام کب ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ آخر میں ایک وصیت یاد رکھیں، اجعل لنفسک وردا من القرآن تحافظ على تلاوته یومیا، کہ اپنے آپ کو قرآن کریم کا ایک حصہ بنا لیجئے اور روزانہ حفاظت کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے، لازم آپ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔